دل کی یہ عادت ہے، یا تو یہ لگتا نہیں یا مانتا نہیں، لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ دل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ دل سائز میں ہماری مٹھی کے برابر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جس کے ذمہ بظاہر صرف دھڑکنا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے ذمہ ایک کام اور بھی ہے جس کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے چل کر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارا دل دھک دھک کرتے دھڑکتے دھڑکتے ساری زندگی جسم میں خون بانٹتا پھرتا ہے۔ اگر ایک انسان کو 70 سال کی زندگی عطا کی گئی ہو تو ان 70 سالوں میں یہ تقریباً 2.5 ارب مرتبہ دھڑکتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 2000 گیلن خون پمپ کرتا ہے۔ یہ ایک طبی ویڈیو تو نہیں، لیکن دل کام کیسے کرتا ہے ہم اس کے بارے میں چند بنیادی معلومات ضرور دینا چاہیں گے۔ شاید ان کو جان کر آپ اپنے دل کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیں۔ ہمارا دل حقیقتاً ایک میکینیکل پمپ ہے جس میں پانی کی موٹر کی طرح والوز ہیں جو کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جگر سے خون کھینچ کر پھیپھڑوں میں بھیجتا ہے جہاں خون میں آکسیجن ملتی ہے، اور وہاں سے آکسیجن ملا خون پورے جسم میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس سارے عمل کی آواز کو ہم دل کی دھڑکن کہتے ہیں، اور ایک صحت مند انسان کا دل 1 منٹ میں تقریباً 60 سے 100 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ دراصل دل جتنا آہستہ دھڑکتا ہے وہ اپنا کام اتنا ہی بہتر سر انجام دے سکتا ہے۔ مثلاً ایتھلیٹ جو کافی سخت مشقت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کا دل اوسطاً 1 منٹ میں تقریباً 40 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ دل کی یہ دھڑکن ایک برقی لہر یعنی کہ الیکٹریکل امپلس کا نتیجہ ہے جو معجزانہ طور پر ہمیں ہماری ماں کی کوکھ میں عطا کی جاتی ہے جب ہم صرف 40 دن کے ہوتے ہیں، اور اس برقی نظام کو کارڈیاک کنڈکشن سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہی نظام دل کی دراصل دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک برقی سگنل دل کے اوپر سے نیچے کی طرف سفر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دل سکڑتا ہے اور پھیلتا ہے، اور خون پمپ ہونے کا یہ سلسلہ ہماری آخری سانس تک قائم رہتا ہے۔ 1991 میں ڈاکٹر اینڈریو آمر نے اپنی ریسرچ کے نتائج میں حاصل ہونے والی معلومات دنیا کے ساتھ شیئر کر کے مین سٹریم سائنس کو کافی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، جو سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے اور خاص طور پر درد کو محسوس کرنے کا مکمل صحرا دماغ کے سر ہی باندھتے تھے۔ اس ریسرچ نے جو ڈیٹا شیئر کیا اس کے مطابق دل کا اپنا نیورل نیٹ ورک ہے جو تقریباً 40,000 نیورونز پر مشتمل دل کا خاص اپنا ذاتی نروس سسٹم ہے، جسے ہارٹ برین یا طبی زبان میں ICNS یعنی کہ انٹرنسک کارڈیاک نروس سسٹم کا نام دیا گیا، اور یہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے اپنا کام سر انجام دینے کے لیے دماغ پر انحصار کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ اس دریافت سے لے کر آج تک نیورو کارڈیالوجی میں کافی ریسرچ کی جا چکی ہے، جس کے نتائج عوام الناس تک ایکسیسیبل ہیں بھی اور نہیں بھی، لیکن اہل علم جیسا کہ جوزف شلٹن پیئرس، جنہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ اور خاص طور پر چائلڈ ڈیولپمنٹ پر کافی کام کیا ہے اور کئی کتب لکھی، ان کے بقول یہ دریافت کہ دل محض ایک پمپ نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے، 20ویں صدی کی سائنس میں ایک شاندار اور ناقابل فراموش دریافت ہے۔ سائنس کا ایک اصول ہے کہ جس کے مطابق جو چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے وہ وجود نہیں رکھتی۔ آج ہم سائنس کے مرہون منت یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ دل کی الیکٹرک فیلڈ دماغ کی الیکٹرک فیلڈ سے ایمپلیٹیوڈ میں 60 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دل کی میگنیٹک فیلڈ دماغ کی میگنیٹک فیلڈ سے 5000 گنا زیادہ طاقتور ہے، اور یہ 6 فٹ دور سے ناپی جا سکتی ہے۔ 6 فٹ اس لیے کہ ابھی ہم ایسا میگنیٹومیٹر نہیں ایجاد کر سکے جو اس سے زیادہ ناپ سکے۔
لیکن قیاس کیا جا رہا ہے کہ دل کی میگنیٹک فیلڈ 20-25 فٹ دور سے بھی ناپی جا سکتی ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ ہمارا دل ہر دھڑکن پر تقریباً 2.5 واٹ کے قریب الیکٹریکل انرجی پروڈیوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے، جسے الیکٹروکارڈیوگرام یعنی کہ ECG کے ذریعے ہم 3 سے 4 فٹ دور بیٹھے ہوئے انسان میں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ہمارے دل کی فریکوینسی نہ صرف ہماری زمین کے ساتھ میچ کرتی ہے بلکہ اس کائنات کے جس کا باعث ہمارا نظام شمسی ہے کے ساتھ مکمل الائنڈ ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جب ہم اپنی ماں کے وجود میں محض 40 دن کے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو پہلی دھڑکن ادا کی جاتی ہے اور اس لمحے دماغ کا قطعی کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی ہمارے دل کی دھڑکن کے مرہون منت ہی ہے۔ ہمارا دل ہر معاملے میں اپنی انفرادی رائے رکھتا ہے، جس کا اظہار وہ ہمارے دماغ، نروس سسٹم، امیون سسٹم، حتیٰ کہ اینڈوکرائن سسٹم سے ہر دم کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا دل دراصل ہمارا پورا جسم کنٹرول کر رہا ہے تو غلط نہ ہوگا، لیکن سائنس، خاص طور پہ مین سٹریم سائنس کو یہ بات شاید اتنی پسند نہ آئے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق انسان کو وجود میں آئے تقریباً 40,000 سال ہو گئے ہیں، جبکہ سائنس محض 300 سال پرانی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہر آنے والے دن میں کی جانے والی تحقیق کے ساتھ دل کے راز دریافت ہوتے رہیں گے۔ یہاں ہم ویڈیو کا پہلا حصہ مکمل کرنا چاہیں گے۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ تمام معلومات جو سائنس آج ہمیں ہمارے دل کے بارے میں دے رہی ہے، وہ سائنس کے وجود میں آنے سے پہلے انسان کو کیسے معلوم تھی۔ ہم مختلف مذاہب اور خاص طور پر دین اسلام پر ایک مفصل تحقیق آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ کیوں قرآن الحکیم میں 132 مرتبہ دل کا ذکر کیا گیا اور دل کی مختلف اقسام بیان کی گئیں۔ اپنے ویڈیو کا اختتام ہم نبی علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ کرنا چاہیں گے کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا موجود ہے جو اگر خراب ہو جائے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔